subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات. جماعت دہم کی 8ویں نظم سیتا، جسے شفیق فاطمہ شورا نے تحریر کیا ہے، اس کی ویڈیو میں آپ تمام کا استقبال ہے. امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے گا. اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے. اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے. پہلی بات، اسلام نے عورتوں کو وہ حقوق عطا کیے ہیں جو اس سے پہلے انہیں حاصل نہیں تھے. عورت ماں، بہن، بیٹی اور بیوی ہر حیثیت میں ہمارے لیے قابل احترام ہے. علامہ اقبال نے بھی کہا ہے کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. ہندو مذہب کی مشہور کتاب رامائن میں سیتا کا کردار ایک پاک باز بیوی کی حیثیت سے سامنے آتا ہے. ذیل کی نظم میں سیتا کے کردار پر ایک نئے زاویے سے روشنی ڈالی گئی ہے. شورا نے اسے تانیسی نظریے کی روشنی میں دیکھا اور ایک عورت کے جذبات کی عمدہ عکاسی کی ہے. تانیسی نظریے سے مراد ہے عورتوں کے تمام مسائل کو عورتوں کے تصورات و خیالات کے مطابق دیکھنا، سمجھنا اور ان کا حل تلاش کرنا. چلیے جان پہچان حاصل کرتے ہیں. اس کے بعد میں ہم اس نظم کو پڑھیں گے، اس کی اشعار کی تشریح کریں گے، خلاصہ دیکھیں گے. جان پہچان. شفیق فاطمہ شورا 17 مئی 1930 عیسوی کو ناگپور میں پیدا ہوئی. ابتدائی تعلیم انہوں نے گھر پر حاصل کی. BA کا امتحان عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد اور MA کا امتحان ناگپور یونیورسٹی سے پاس کیا. اورنگ آباد اور حیدرآباد میں تدریس کے فرائض انجام دیے. شورا نے ابتدا میں انگریزی نظموں کے منظوم ترجمے بھی کیے. وہ بنیادی طور پر نظم کی شاعرہ ہیں. ان کی بیشتر نظموں کا مرکزی خیال انوکھا اور اسلوب منفرد ہے. شورا کی نظموں میں اسلامی تاریخ اور قرآنی واقعات کے حوالے بھی ملتے ہیں. انہوں نے موجودہ زمانے کے تہذیبی اور سیاسی مسائل کو بھی اپنی نظموں میں پر اثر انداز میں پیش کیا ہے. آفاق نو اور گلہ صفورہ ان کے شعری مجموعے ہیں. سلسلہ مکالمات کے نام سے شورا کا کلیات شائع ہو چکا ہے. 13 اگست 2012 کو ان کا انتقال ہوا. چلیے شروعات کرتے ہیں. اس نظم کو پڑھتے ہیں، اس کے اشعار کو سمجھتے ہیں، اس کی تشریح کرتے ہیں. تیرا نام لے کر سحر جاگتی ہے، تیرا نام لے کر سحر جاگتی ہے، تیرے گیت گاتی ہے تاروں کی محفل. تیرا نام لے کر سحر جاگتی ہے، تیرے گیت گاتی ہے تاروں کی محفل. تیری خاک پا ہند کا راز عظمت، تیری خاک پا ہند کا راز عظمت، تیری زندگی میرے خوابوں کی منزل. کہانی تیری سن کے تھرا اٹھی میں، دھڑکنے لگا زور سے پھر میرا دل. وہ پے ہمیں سفر، وہ حوادث کے طوفاں، وہ پیروں میں چھالے، وہ ہستی نگاہیں. کبھی دل کو غربت میں بہلائے رکھنا، کبھی دیس کی یاد میں سرد آہیں. رہی سال سال تو جاد و پیما، یہ دھن تھی کہ طے ہو ریاضت کی راہیں. مگر آزمائش تھی کچھ اور باقی، ابھی سامنے اور بھی امتحان تھے. اسیری پھر ایک راکشس کی اسیری، اسیری پھر ایک راکشس کی اسیری. بہت دور تجھ سے تیرے پاس بات ہے، تیری پاک فطرت مگر ایک سپر تھی، تیری پاک فطرت مگر ایک سپر تھی. تیرے سامنے راکشس ناتواں تھے. اٹھے پھر تیرا نام لے کر جواں کچھ، اٹھے پھر تیرا نام لے کر جواں کچھ. جری حوصلہ مند سچے جیالے، تیری واپسی کر ہلا ڈال ایوان ایک سلطنت کے. تیرے پاس باتیں بڑے آن والے، تیری واپسی کر رہی تھی یہ اعلاں کہ مٹتے نہیں ظلمتوں سے اجالے. سہجو ستم بن گئے سب فسانہ، تلافی کا اب آ رہا تھا زمانہ. ہوئی آہ لیکن یہ کیسی تلافی، دوبارہ ملا جنگلوں میں ٹھکانہ. صلیب ایک باقی تھی جو مامتا کی، صلیب ایک باقی تھی جو مامتا کی. اسے بھی تو لازم تھا تنہا اٹھانا. عجب ہے یہ اسرار وصل و جدائی،
عجب ہے یہ اسرار وصل و جدائی کہ منزل کو پا کر بھی منزل نہ پائی۔ یہ کیسا ستم تھا کہ عفت کی دیوی ثبوت اپنے عفت کا دینے کو آئی۔ وہ شعلے کی مانند وہ شعلوں سے گزری، وہ بجلی سی بن کر زمین میں سمائی۔ چلیے اس کا پہلا اقتباس کا خلاصہ دیکھتے ہیں، اشعار کی تشریح کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہی ساتھ دوسرے کا بھی کریں گے۔ تیرا نام لے کر سحر جاگتی ہے، تیرے گیت گاتی ہے تاروں کی محفل۔ اس نظم میں شری رام چندر جی کی بیوی سیتا جی کی عظمت اور بلندی کے کردار کے داستان کو بیان کیا گیا ہے۔ ہندوستان میں سیتا جی کا احترام کیا جاتا ہے۔ ہندو لوگ صبح و شام ان کے نام کی مالا جپتے ہیں۔ تیری خاک پا ہند کا راز عظمت، تیری زندگی میرے خوابوں کی منزل۔ شاعرہ کہتی ہے کہ ان کی آزمائشوں سے مشکل زندگی سے خطرہ حالات سے وہ کانپ اٹھی ہے۔ تیری خاک پا ہند کا راز عظمت، یعنی سیتا جی کی خاک پا جو ہے ہند کا راز عظمت ہے، اور ان کی جو زندگی ہے وہ خوابوں کی منزل ہے، مصنفہ کے خوابوں کی منزل ہے۔ کہانی تیری سن کے تھرا اٹھی میں، دھڑکنے لگا زور سے پھر میرا دل۔ مصنفہ کہتی ہے کہ سیتا جی کی داستان سن کر ان کا دل زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ پیہم سفر وہ حوادث کے طوفاں، وہ پیروں میں چھالے وہ ہستی نگاہیں۔ پیہم یعنی متواتر، پے در پے لگاتار۔ حوادث حادثے کی جمع ہوتا ہے، یعنی واقعہ، سانحہ، صدمہ۔ وہ پیہم سفر وہ حوادث کے طوفاں، وہ پیروں میں چھالے وہ ہستی نگاہیں۔ سیتا جی کی زندگی کا بڑا زمانہ سفر کی تکالیف میں گزرا ہے۔ انہیں گھر سے بے گھر ہونا پڑا ہے، اور اسی لیے انہوں نے سال ہا سال اپنے شوہر کی غربت کے لیے انہوں نے طوفانوں کو بھی جھیلا ہے۔ کبھی دل کو غربت میں بہلائے رکھنا، کبھی دیس کی یاد میں سرد آہیں۔ مصنفہ کہتی ہے کہ سیتا جی اپنے دل کو غربت میں بہلائے رکھتی ہے، کبھی دیس کی یاد میں سرد آہیں بھرتی ہے۔ رہی سال ہا سال تو جادہ پیما، یہ دھن تھی کہ طے ہو ریاضت کی راہیں۔ یعنی جو مشقت کی راہیں ہیں وہ جلدی طے ہو، یہی دھن لگی رہتی تھی سیتا جی کو، اور وہ سال ہا سال تک راستے پر چلتی رہی۔ اب یہاں پر غربت سے مراد غریب الوطنی ہے، اور زیادہ پیما یعنی راستہ چلنے والا۔ اب ریاضت یہ سخت عبادت یا مشق اسے بھی کہہ سکتے ہیں۔ مگر آزمائش تھی کچھ اور باقی، مگر آزمائش تھی کچھ اور باقی، ابھی سامنے اور بھی امتحان تھے۔ شاعرہ کہتی ہے کہ ابھی آزمائش کچھ اور باقی تھی، اور ابھی سامنے بہت سے امتحان باقی تھے۔ اسیری پھر ایک راکشس کی اسیری، بہت دور تجھ سے تیرے پاس بات ہے۔ اسیری یعنی کہ قید۔ شاعرہ کہتی ہیں کہ ان کی جو قید تھی وہ بھی ایک راکشس کی اسیری، یعنی کہ راون جو تھا وہ ایک راکشس تھا، اور اس کی اسیری میں مصنفہ کہتی ہے کہ سیتا جی اس کی قید میں تھی۔ اور بہت دور تجھ سے تیرے پاس بات ہے، ان کے پاس با یعنی شری رام جی اور لکشمن جی جو سیتا جی سے سینکڑوں میل دور تھے۔ تیری پاک فطرت مگر ایک سپر تھی، تیرے سامنے راکشس ناتوا تھے۔ یہاں پر شاعرہ کہتی ہے کہ سیتا جی کی جو فطرت ہے وہ بہت ہی پاک تھی، مگر ایک سپر تھی۔ سپر کے معنی ایک ڈھال کی جیسی تھی، اور تیرے سامنے راکشس ناتوا تھے۔ ناتوا کے معنی جس کے اندر طاقت نہیں ہوتا، ناطاقتی والے، جو ناطاقت والے تھے۔ اب راکشس کے معنی دیو شیطان بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر ہم راکشس دانوں کو کہہ سکتے ہیں۔ اٹھے پھر تیرا نام لے کر جواں کچھ، جری حوصلہ مند سچے جیالے۔ مصنفہ کہتی ہے، شاعرہ کہتی ہے
کہ اس میں جری یعنی نڈر اور بہادر جو نوجوان تھے وہ اٹھے تھے تیرا نام لے کر، سیتا جی کا نام لے کر۔ وہ حوصلہ مند تھے، سچے جیالے تھے، جی لگانے والے تھے۔ ہلا ڈال ایوان ایک سلطنت کے، تیرے پاس باتیں بڑی آن والے۔ ایوان کے معنی ہوتے ہیں محل کے، اور یہاں پر مراد کی گئی ہے کہ راون کی جو لنکا تھی اس کے ایوانوں کو، اس کے محلوں کو ہلا ڈالا تھا، جو تیرے پاسباں تھے بڑی آن والے۔ اب جو پاسباں تھے وہ بڑی آن والے تھے، یعنی شری رام جی، لکشمن جی اور ان کے ساتھی۔ تیری واپسی کر رہی تھی یہ اعلان کہ مٹتے نہیں ظلمتوں سے اجالے۔ شاعرہ کہتی ہے کہ سیتا جی کی واپسی اعلان کر رہی تھی کہ اندھیروں سے اجالے نہیں مٹ سکتے، اور مٹنے کا کام صرف ظلمتوں کا یا اندھیروں کا ہی ہوتا ہے۔ سہے جو ستم بن گئے سب فسانہ، تلافی کا اب آ رہا تھا زمانہ۔ شاعرہ کہتی ہیں کہ سیتا جی نے جو ستم سہے تھے، جو ظلم سہے تھے، وہ اب ایک فسانہ بن گیا ہے، اور اب تلافی کا زمانہ آ رہا ہے۔ تلافی یعنی اچھا بدلہ۔ ہوئی آہ لیکن یہ کیسی تلافی، دوبارہ ملا جنگلوں میں ٹھکانہ۔ شاعرہ کہتی ہے کہ یہ کیسی تلافی ہے، یہ کیسا بدلہ ہے، یہ ایسا بدلہ جس میں انہیں دوبارہ جنگلوں کا سامنا کرنا پڑا۔ صلیب ایک باقی تھی جو مامتا کی، صلیب ایک باقی تھی جو مامتا کی، اسے بھی تو لازم تھا تنہا اٹھانا۔ اب یہاں پر صلیب اٹھانے سے مراد مصیبت برداشت کرنا۔ مامتا کی جو ایک باقی تھی وہ لازم تھی، اور وہ لازم جو شے ہے وہ ہے اپنے بچوں سے بے انتہا محبت۔ جو سیتا جی کے بچے تھے ان سے انہیں بے انتہا محبت تھی، لو اور کش۔ عجب ہے یہ اسرار وصل و جدائی، کہ منزل کو پا کر بھی منزل نہ پائی۔ اسرار یعنی سر کی جمع، بھید، پوشیدہ باتیں۔ شاعرہ کہتی ہے کہ یہ اسرار وصل و جدائی جو ہے یہ عجب ہے کہ منزل کو پا کر بھی منزل نہیں پائی جا رہی ہے۔ یہ کیسا ستم تھا کہ عفت کی دیوی، یہ کیسا ستم تھا کہ عفت کی دیوی، ثبوت اپنی عفت کا دینے کو آئی۔ اب عفت کی دیوی یعنی پاکیزگی کی دیوی۔ اب پاکیزگی کی دیوی کون ہے؟ عفت کی دیوی مراد سیتا جی۔ اب اسرار وصل کسے کہتے ہیں؟ یعنی پوشیدہ باتوں کے سامنے آنے کو ہم کہہ سکتے ہیں عجب ہے یہ اسرار وصل و جدائی، کہ منزل کو پا کر بھی منزل نہ پائی۔ یعنی سیتا جی حالانکہ راون کے چنگل سے چھوٹ کر اپنے شوہر کے گھر واپس آ گئی تھی، باوجود اس کے جب ان پر تہمت لگائی گئی، یعنی یہ عفت کی دیوی تھی، پاکیزہ تھی، تو ان پر واپس سے الزام لگایا گیا، تو انہیں واپس جنگل میں جا کر رہنا پڑا۔ وہ شعلے کی مانند شعلوں سے گزری، وہ بجلی سی بن کر زمین میں سمائی۔ آخری شعر میں شفیق فاطمہ شعرا کہتی ہیں کہ وہ شعلے کی مانند شعلوں سے گزری، وہ بجلی سی بن کر زمین میں سمائی۔ یعنی ان کی ہمت اتنی زیادہ تھی کہ جب ان پر الزام لگا تو انہوں نے اگنی پریکشا دینے سے گریز نہیں کیا، اور شعلوں کی آگ سے گزرتے ہوئے وہ زمین میں سما گئی، زمین پھٹی اور سیتا جی اس میں سما گئی۔ اس طریقے سے ان کی جو سال ہا سال کی جو زندگی تھی جس میں انہوں نے تکلیفیں ہی اٹھائی تھی، ان تکلیفوں سے انہیں چھٹکارا ملا۔ چلیے اس کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ شاعرہ نے اس نظم میں سیتا کی عظمت کی کہانی سنائی ہے۔ ہندوستان میں سیتا کا اتنا احترام کیا جاتا ہے کہ ہندو صبح شام ان کا نام لیتے رہتے ہیں اور ان کی تخلیق کو اپنے خوابوں کی تعبیر سمجھتے ہیں۔ جب شاعرہ نے سیتا کے حالات سنے تو وہ گھبرا گئی۔ انہیں پتہ چلا کہ سیتا کی زندگی کا بڑا سمانہ سفر کی تکلیفوں میں گزرا، انہیں گھر سے بے گھر ہونا پڑا، طرح طرح کی آزمائشوں سے وہ گزری۔ لنکا کے راجہ راون نے ان کا اغوا کر کے انہیں قید کر دیا، مگر سیتا کی ہمت نہ ڈگمگائی۔ انہیں راون کی قید سے آزاد کرنے کے لیے
ان کے شوہر رام چندر جی نے ایک فوج کے ساتھ راون پر حملہ کر دیا اور اسے شکست دی۔ سیتا اس قید سے چھوٹ کر اور 14 برس جنگل میں گزار کر اپنے گھر آئی، مگر یہاں بھی ان کے لیے ایک آزمائش تیار تھی۔ یہاں ایک عام آدمی کی ضد پر ان کی عزت اور پاکیزگی کا ثبوت مانگا گیا۔ انہیں آگ سے زندہ گزرنا پڑا۔ ایسی حالت میں سیتا نے دعا کی، چنانچہ زمین پھٹ گئی اور سیتا جی اس میں سما گئی۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا